بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جن کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ لاہور، امامیہ کالونی شادرہ میں جو فلائی اوور بن رہا ہے وہاں کا دورہ کیا، میو ہسپتال بھی گئے، جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنائیں گے، جبکہ قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں موجود ہیں ان کو دی جانے والی ڈیڈ لائن ختم ہوگی، آپریشن ہوگا اسی حوالے سے۔ جبکہ غزہ کی صورتحال پر بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج لاہور کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسموگ کافی زیادہ تھی۔ جب صبح فجر کے وقت کے بعد باہر آ رہے تھے تو ایسا گھروں سے جو لوگ دفاتر جا رہے تھے یا کاروبار کے لیے جا رہے تھے تو اس طرح لگ رہا تھا کہ بادل یا جو ہے دھند آئی ہوئی ہے، لیکن وہ دھند نہیں، اسموگ تھی۔ تو شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، ماسک لگائیں۔ سجاد صاحب، اسموک کا میں نے ہلکا سے ڈسکشن ضرور کی ہے کیونکہ آپ بھی ابھی ہم سب جب چاروں ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسموک کافی زیادہ ہے، تو کیسے شہریوں کو جو ہے ماسک جو ہے وہ لگانے چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے؟ ہاں بالکل، ماسک کے بغیر اس وقت صبح کے وقت اور شام کے وقت نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے دیکھا صبح کے وقت آج کافی زیادہ گہری طے تھی اسموک کی لاہور میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو انڈیکس بنتا ہے آلودگی کا، آج میرا خیال ہے لاہور پھر ڈرٹیسٹ سٹی ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا شام کو میں بعض اوقات واک کرتا ہوں تو یہ جو شام کے وقت بہت زیادہ کئی جگہ پہ میں نے دیکھی یہ جو بہت سارے آلودگی کے پرٹیکولر وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ آج بھی صبح بھی ایسا ہوا، بالکل صبح بھی، تو اس میں شہریوں کو ماسک تو لگانا چاہیے لیکن اس سے زیادہ اس آلودگی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ خالد قیوم صاحب، آج دیکھیے کہ آج اسموگ جو ہے وہ قدر زیادہ نظر آ رہی تھی صبح کے وقت، اور میں بھی گھر نکلنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں تو ماسک پہن کر جو ہے وہ یہاں آیا ہوں جی، اور اس سے دیکھیں کہ اسموگ سے جو ہے وہ لاہور کے اندر آج بھی جو اوسطن جو کوالٹی ایئر انڈیکس ہے وہ 436 ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو دو شہر ہیں لاہور اور دہلی، یہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ اسموگ سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرق جو انڈین پنجاب ہے اور ہریانہ، ان دونوں صوبوں کے اندر جو فصلوں کی کٹائی، ان کی باقیات کو جلایا، دان کی فصل کی جب کٹائی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے اس فصل کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے دونوں یہ بڑے جو شہر ہیں ان پر بھی جو ہے اسموگ کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ بالکل، اور ماسک لگانا چاہیے۔ علی صاحب ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ بات درست ہے کیونکہ مجھے یاد ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو جب تھے پنجاب کے تو انہوں نے خط بھی لکھا شہباز شریف صاحب نے کہ انڈیا میں جو ہے وہ انڈین پنجاب جو ہے وہاں پہ فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اسموگ ہو جاتی ہے، اور آج اسموگ کافی زیادہ ہے۔ بالکل عمر بھائی، پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا لاہور کے وہ علاقے جہاں پہ بزنس ہب ہیں، جہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، جیسے لاری اڈا ہے، بادامی باغ دروگے والا ہے، جہاں پہ انڈسٹری ہے، وہاں پہ دھوئیں کی وجہ سے اور یہ اسموگ پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کے پوش ایریاز ہیں ان کے بھی وہی حالات ہیں جو آپ کی اس طرح کی ہب ہیں ان کے مقابلے میں بات کی جائے۔ درختوں پہ آپ دیکھیں نا، وہ آپ کو گرینری نظر نہیں آتی، آپ کو گرد کی ایک طے جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو صبح میں آج صبح تقریباً 6 بجے نکلا ہوں واک کے لیے، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ باہر نکل کے واک کروں، اتنی زیادہ کھانسی آ رہی ہے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور آنکھوں میں بھی جو ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں میں پانی کے چھینٹے ماریں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جہاں پہ سرکاری مشینری کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوسائٹی کا بھی فرض ہے کہ جو اسموگ پھیلانے والی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے رکا جائے، اور جس طرح اپنا ذمہ دارانہ دھان کی فصل کی جب کٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ جلائی جاتی ہیں۔ لیکن اب لاہور کے گرد و نواح میں میرا خیال ہے
ابھی تک اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارا یہ کاروبار بھی ہے, ہم ہیں بھی زمیندار گھرانے سے, یہ تقریباً آنے والے کو 20-25 دنوں بعد یہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی. تو یہ ابھی سے یہ سچویشن ہے, جو یہاں کی گاڑیوں کا دھواں ہے, جو یہاں کی انڈسٹری کی وجہ سے آلودگی پھیل رہی ہے, فضائی آلودگی, تو جب وہ کام شروع ہوگا تو آپ پھر سوچیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے. بالکل تو ہمیں بھی اپنا جو ہے حصہ ڈالنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو پاک رکھا جائے. سعید صاحب, جب بارش ہوگی تو پھر آنے والے دنوں میں بارش تو فی الحال نظر نہیں آ رہی, لیکن بارش آنے سے پھر جو ہے یہ آنکھوں میں جو سجاد صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں کہ جو اپنا اپنا کردار ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے. سوسائٹی کو ہر صورت میں اپنا کردار ادا کرنا. آپ دیکھیں نا, میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ ماحولیات والے جو ہیں وہ کریک ڈاؤن کر کے آتے ہیں, تالے لگا کے آتے ہیں, اندر پھر کام ہو رہا ہے, اور ان کے کوئی ایکوپمنٹ روز اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ گاڑیوں کا دھوئیں والی گاڑیاں جو ہیں ان کو نہ چلائیں, سڑکوں پہ نہ لے کے آئیں, لیکن کریک ڈاؤن کے باوجود, ٹرانسپورٹ کے, ٹریفک پولیس کے, اس کے باوجود آپ دیکھیں ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پہ آپ کو نظر. سعید صاحب, یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر جو اینٹوں کے جو بٹا جات ہیں وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ سموگ میں. تو اس حوالے سے بھی ماحولیات ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ایک سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بس ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. اور بالکل درست بات کی آپ جو میرے محترم لوگ ہیں, کہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں پرسوں نکلا تو رات کے وقت ایک دم کفنگ سی ہلکی سے سٹارٹ ہو گئی, کیونکہ یہ ٹاپک ہم اس لیے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس سے ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ہم بچے, ابھی ہمارے عرفان ریاض صاحب پروڈیوسر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جب بیٹے کو اسکول کے لیے لے کر گئے تو ایک دم ان کے بیٹے نے کہا کہ آنکھوں میں جو ہے وہ چبھن محسوس ہو رہی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر, بچوں کو بھی ماسک کے بغیر اسکول نہیں بھیجنا چاہیے ان دنوں میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے. ٹاپک پر آتے ہیں جو آج ڈسکشن کرنی ہے. نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنائیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں 2 دن اچھے گزارے, بڑے مصروف دن گزارے, اور خاص طور پہ جو ان کی لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوئی اور جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ کافی دلچسپ ہے. وہ بڑے پر اعتماد ہیں, ان کو بڑے بہترین انداز میں کا کوئی ریگریٹ نہیں تھا. وہ انہوں نے ہر بات کا بہت واضح اور بڑا دو ٹوک جواب دیا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ لمس کے بچوں نے بڑے زبردست سوالات کیے ان سے, پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے حوالے سے, نگران گورنمنٹ کے کردار کے حوالے سے, اور یہ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انریسٹ کریٹ کیا گیا اس کے حوالے سے. تو کاکڑ صاحب نے کمال ایک میرے خیال میں سوالات آتا تھا کہ ان جوابات جو بڑے زبردست انداز میں دیے, ان کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی, کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ وہ ہر چیز کا اور بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے جواب دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا جو اسپرٹ ہے, اور اسٹوڈنٹس ایک طریقے سے گھل مل گئے کہ باقاعدہ پوچھے تھے اچھا آپ کہاں سے ہیں, آپ کوئٹہ سے ہیں, پھر اس طریقے سے گفتگو. یہ والی اسپرٹ جو ہے نا, ٹو انٹریکٹ ود ادرز, اور ان کے ساتھ خیالات کی شیئرنگ اور ان کو اپنا مائنڈ کھول کے بتانا, یہ سارے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے, اور یہ سب کو کرنا چاہیے. بالکل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی پلانٹڈ نہیں تھے, انہوں نے کھل کے انہوں نے سوالات کیے, تلخ سخت, انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کے بڑے بہترین انداز میں جواب. اسپونٹینیس کویسچنز تھے, اور لوگوں نے اپنے اپنے مائنڈ سے فریلی جو سوچتے تھے وہ سوالات کیے, اور اس کا جواب بھی بڑا سپونٹینیس دیا وزیر اعظم نے. وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھ کے سنائی ہو, وہ اپنے دل سے بات کر رہے تھے, اپنے دماغ سے بول رہے تھے, اور بہترین انداز میں جوابات. ہاں نہیں, بہت زبردست. اور پھر انہوں نے یہ جو آپ نے کیا کہا نا کہ فیئر پلے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیئر پلے بھی سبجیکٹ ٹو دی لا ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے جس کے اوپر کچھ قوانین کی وجہ سے یا کچھ ان کی اپنی جرائم کی وجہ سے اگر وہ جیل میں ہے تو اس کو وہ والا فیئر پلے تو نہیں مل سکتا جو آزاد آدمی ہے. جی, کچھ عدالتوں کے میں کیس پینڈنگ ہے, کچھ دوسری جگہ پہ, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کو ہم جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کسی کو بھی اس الیکشن سے باہر نہیں کر سکتی. جی, سب پارٹیاں جو ہیں انکلوسیولی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اس میدان میں ہوں گی. جی, اور لوگ جس کو چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے, اور جو لوگ جن کے اوپر مطلب مقدمات نہیں ہیں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنا الیکشن لڑ سکیں. جو
جن کو اگر عدالت نے کوئی قدغن لگائی ہے تو انہوں نے کہا اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. جی انہوں نے اپنے اختیارات کے حوالے سے اپنے اختیار. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بار بار ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں انہوں نے کہا وہ الیکشن کمیشن کا کام, انہوں نے کہا کہ وہ نگران حکومت کا کام نہیں. اور ایک سوال انہوں نے بہت ہی زبردست اس کا جواب دیا. کچھ بچوں نے کہا کہ جیسے کے پی کا الیکشن یا پنجاب کا الیکشن, جو پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی کا الیکشن جو 90 دن میں نہیں ہو سکا, تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے, وہ اس کے تحت اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جائے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتی. تو ہی واز ویل پریپیئرڈ فار دیز, مطلب یہ سارے سوالات بڑے آبویس بھی تھے اور ان سے صبح و شام مختلف مواقع پہ جرنلسٹ پوچھتے بھی رہتے تھے. لیکن یہ جو بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا وہ بہت زبردست تھا. میں ذاتی طور پہ بہت امپریس ہوا. بالکل. کیسے دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ لاہور بڑا مصروف رہا, شادرہ میں بھی گئے, میو ہسپتال گئے, اسی طریقے سے رنگ روڈ صدر جو ہے اس کا بھی دورہ کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی صاحب بھی موجود تھے. کیسے دیکھتے ہیں لاہور کے دورے کو؟ دیکھیے کل نگران وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ میو ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر میڈیا کے ارکان سے, سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی ان کا کمیٹی روم میں ایک انٹریکشن ہوا, ملاقات ہوئی, وہاں پر سوال و جواب بھی ہوئے. لیکن اس ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان نے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور پنجاب حکومت کی جو انفراسٹرکچر کے شعبے میں پنجاب حکومت نے جو پرفارم کیا ہے, اور خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں جو پرفارم کیا ہے, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو پرفارم کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ایگریکلچر کے شعبے کے اندر کاٹن کی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں ان تمام جو انیشیٹوز تھے, اقدامات تھے پنجاب حکومت کے, ان کو سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے سراہا. اور ان کی جو گورننس ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر, گورننس کا جو ماڈل ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا, اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے سراہا. اور اس کے ساتھ صحافیوں کے جو سوالات تھے, خاص طور پر جو ابہام تھے مختلف قسم کے, جو صحافی حضرات نے جن پر سوالات کیے, خاص طور پر جن کی بات سجاد انور صاحب نے کی, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, انتخابات کی جو حتمی تاریخ ہے اس کے حوالے سے, تو بڑے کھل کر جو ہے تفصیل کے ساتھ کھلے عام انہوں نے جو ہے اس بارے میں اظہار خیال کیا. اور یہ واضح کیا ایک بار پھر, کئی بار پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, کہ جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ہے, مینڈیٹ ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. ہمارا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر قسم کی معاونت جو ہے وہ فراہم کرے گی, اور جس کے لیے حکومت کی طرف سے مکمل جو معاونت ہے اور وسائل ہیں, اب وہ بھی جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کیے جائے. اور اس کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی جو سوالات ہوئے, تو ان کا بھی وزیر اعظم نے جواب دیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی جماعت ہو, نئی رجسٹرڈ جماعت ہو, اس سے لے کر تمام بڑی مقبول جماعتوں تک, تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے مکمل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. بالکل. علی سعید صاحب, 2 چیزیں بالکل جس طریقے سے ہمارے محترم خالد قیوم صاحب اور سجاد انور صاحب بات کرتے بڑی واضح کر دی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے, کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی جس کے حوالے سے ہم اکثر لوگ باتیں کیا کرتے ہیں, تو اس کو یقینی بنائیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دیجیے. عمر بھائی, میں تھوڑی سی بات کروں گا لمز کے حوالے سے. جو لمز کا سیشن تھا وہ بڑا زبردست تھا. ہر بندے کا حق ہے وہ جو سوال چاہے وہ پوچھے, چونکہ وزیر اعظم صاحب ان کے پاس گئے تو ان کو پوچھنے بھی چاہیے تھے. لیکن یہاں پہ ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے سوشل میڈیا پہ. جب میں نے دیکھا, میں نے بھی ٹرینڈ دیکھا, تو میں نے ٹرینڈ دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی لمز کے بچوں نے کسی بہت بڑے غدار کو پکڑ لیا. حالانکہ اس میں تو تعریف کرنی چاہیے سعید صاحب کہ انہوں نے کتنے بہترین انداز میں جواب بنایا گیا, کہ ابھی بھی آج بھی وہ چل رہا ہے. 4-5 بچوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں, وہ لکھا ہوا ہے ریئل ہیروز فلاں فلاں فلاں. وہ میں پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر گھر میں ایک بدتمیز ضرور دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں.
کس طرح کے سوالات کر رہے ایسے ہیں. یہ بات یہ چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کا کس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے کویشچن پوچھا ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کو جواب بھی مل گیا. سعید صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو نوجوانوں کی بچوں کی میں ذہن سازی ذہن کی سازی کی ہے ہے, اس کے اثرات اس جو کے ہے اثرات وہ دیکھیں. ابھی یہ بالکل یہ بات بالکل درست دیکھیں, ہے. وہ یہ بچوں نے ہو سکتا ہے جو پازیٹیو معاشرے میں عدم برداشت اور بدتمیزی کا بچوں نے ہو کلچر سکتا ہے پازیٹیو ان کا مائنڈ بہت بڑا سے, جرم ہے. بچوں نے ہو سکتا ہے پازیٹیو مائنڈ سے سوال کیے ہوں, ان کو چاہیے ہوگی یہ انفارمیشن. اور اسی ذہن سازی یہ بڑی بات صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بچوں نے پازیٹیو بچوں نے, 9 مئی کا لیکن واقعہ ایک ہوا. پوری پارٹی نے اس کو اٹھایا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کو پورا ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ لوگوں کے سٹیٹس چیک کر لیں, آپ کسی بھی فورم پہ چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے جس طرح مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. وہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس طرح تصاویر لگی ہوئی ہیں ایسے فریمز میں, اور کہا گیا یہ ہے ہمارے ریئل ہیروز. یہ بھائی یہ ریئل ہیروز ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بندہ بدتمیزی کرے گا آپ کے مطابق وہ ہیرو ہے. لیکن اس کے تو جوابات بڑے احسن بہترین انداز میں اتنے کانفیڈنس سے پی ایم صاحب نے جواب دیے. میں کل وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے ان بچوں کو اس طرح سمجھایا جس طرح بندہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے, اور کسی جگہ پہ کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس میں ان کا سیٹسفائیڈ نہیں کیا. اور پورا حال وہی اسٹوڈنٹس کلیپنگ بھی کر رہے تھے. اچھا وہ نہیں دکھاتے, صرف وہ دکھاتے ہیں جو انہوں نے کویسچنز کیے. یہ عمر صاحب کل جب میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان, تو اس وقت بھی ان کی طرف سے بڑے مسکراتے ہوئے بڑے سخت سوالات کے جواب جو ہیں وہ ان کی طرف سے دیے گئے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سوال ہوا الیکشن کے حوالے سے, ڈیٹ کے حوالے سے جب ہو رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے جو ہے اس کا جواب یہ دیا کہ جتنے آپ بےتاب ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے میں بھی اتنے بےتاب ہوں. اگلی بات یہ ہے, ہم ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ کے پروڈیوسر عرفان ریاض صاحب, آپ پروڈیوسر والا کام نہیں کر سکتے. ہمارے کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں, وہ کیمرہ مین اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارا اپنا کام ہے. تو ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے, ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ہوئیں گی, اور انہوں نے یہ چیز واضح کر دی کہ الیکشن کمیشن جب بھی ڈیٹ دے گا, نگران سیٹ اپ کا کام ہے معاونت کرنا, سیکیورٹی فراہم کرنا, الیکشن کو شفاف بنانے میں, منصفانہ بنانے میں, غیر جانبدارانہ بنانے میں الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا. تو وہ ہر صورت میں کریں گے. الیکشن کمیشن بھی جب ڈیٹ دے گا تو ہر صورت میں جتنے بھی نگران سیٹ اپ ہیں وہ باؤنڈ ہے اس چیز کے کہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے, ان کو جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی. عجیب سا ماحول بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, عجیب سی ٹریننگ دی جاتی ہے, بچوں کی اس طرح ذہن سازی کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدتمیز شو کریں تاکہ معاشرہ آپ کو بلے بلے کرے, اور جو آپ کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ اس طرح کا نہ بن سکے. ایک صرف خاص جو ایک جماعت ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کا ہمارے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں, چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, چاہے وہ کسی طرح کے بھی لوگ ہیں, سڑک پہ آ کے ہمارے حق میں نعرے بازی کریں, ہمیں ہیرو بنائے. آپ کو کورٹ جو ہے وہ 15 دفعہ بلائے, ہر گھنٹے بعد کا ٹائم دے تو پھر عدالت ٹھیک ہے, کسی دوسرے کو ریلیف دے تو وہ عدالت غلط ہے. دیکھیے صحیح صاحب, پی ٹی آئی کی قیادت تو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری قیادت تو پچھلے کئی ماہ سے چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ کر تو آپ نے جس طرح آپ دیکھیں نا, آپ ان کے جتنے بھی 9 مئی سے پہلے والے احتجاج تھے, آپ نے ساری نوجوان نسل کو کی جو ذہن سازی کیا اور اس طرح کیپچر کیا ہوا ہے کہ ہم ہیرو ہیں, ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو آپ خدارا اپنے اپنی کرسی, اپنے جو اقتدار کے لیے نوجوان نسل کو خراب, یہ بڑا علمی ہے. یہ میں اپنے دوستوں کی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جنرل اسد درانی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں 90s میں. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے بھی عمران خان کو اس طرح سے چیئرمین تحریک انصاف, چیئرمین تحریک انصاف کو جنہوں نے بھی بنایا, اب یہ ایک مانسٹر بن گئے. مانسٹر کیا ہوتا ہے؟ مانسٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر انہوں نے ایک اس طرح کی چیز ڈال دی ہے, بعض اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے حوالے سے. اور یہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہے نا, یہ سمجھ لو کہ آج کے زمانے کے نئے موچی دروازہ اور مینار پاکستان, یہ جو جلسے ہوتے تھے نا کسی زمانے میں, اب سوشل میڈیا پہ ہی ساری ڈسکورس آ گیا. اچھا, اب دوسری سیاسی جماعتوں کو چاہیے, اور دوسرے جو نیریٹو ہیں, متبادل نیریٹوز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سپیس کو ریکلیم کریں سوشل میڈیا پہ اور وہاں دور جدت کے مطابق. اور دوسری بات ہے لمس میں ایک خاص
اپر مڈل کلاس کے بچے جاتے ہیں جن کی ایک خاص طرح کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. عام آدمی کو لیکن عام بھی جاتے ہو, میرے خیال میں تو بڑے بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو پنجاب یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیے, یو ای ٹی میں بھی جانا چاہیے, ان کو دوسرے اداروں میں بھی جانا چاہیے جہاں پہ عام آدمی کا بچہ جو ہے, تاکہ ان کے ساتھ بھی ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کا انٹریکشن ہو سکے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, سوری میں ان کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سوال کیا کر رہے ہیں, جوابات کیا دیے جا رہے ہیں, کمیونٹی کون سی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پورٹریٹ کس طرح کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح صاحب, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires. Level ही हो रहा है. There is a new king in town. توانائی کی بچت کا عہد کریں, روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں. Panther tires. Level ही हो रहा है. جی ویلکم بیک. علی سعید صاحب, غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں غیر ملکی لوگ رہ رہے تھے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو ختم ہو گئی ہے, اب کیا جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ عمر بھائی, آج سے میرا پنجاب پولیس جو ہے وہ آپ کو متحرک نظر آئے گی, چونکہ پورے ایک کیمپ بھی بنا دیے کوئی کیمپ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دیتا ہوں. آج سے آپ کو یہ پولیس کی ٹیمیں بھی متحرک نظر آئیں گی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہے, ناظرہ بھی کام کرے گا. جو پولیس رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 50 ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ پولیس لاہور میں, پنجاب میں, پورے پنجاب میں, لاہور میں 2 ہیں, لاہور میں 2 ہیں, بڑے شہروں میں 2 ہیں, چھوٹے شہروں میں 1 ہے, اور کیپیسٹی ہے ان کی 50 سے لے کر 500 تک جو ہے. جی تو اس میں جس طرح آتے جائیں گے جو مجسٹریٹ ہوں گے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, وہ ان کا کیس بھی سنیں گے, اور پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی بھی جو انلیگل ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی, اس کو تمام جو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کو باعزت طریقے سے بارڈر کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور وہ بھی ذمہ داری ہے پولیس کی سیکیورٹی میں, اپنی سیکیورٹی میں, کے پی پولیس کے پاس اگر چھوڑ کے آنا ہے یا بلوچستان بارڈر تک چھوڑ کے آنا ہے, جو بھی بارڈر قریبی ہے تو وہ متعلقہ صوبے کی پولیس کی ذمہ داری ہے. پنجاب میں تقریباً جو سینسس کے مطابق 3.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ افغانی ہیں, جس میں سے پہلا سروے تھا اس میں تقریباً 23 سے 24 ہزار انلیگل تھے, 1 لاکھ میں انہوں نے سروے کروایا تھا. تو آپ لگا لیں 80 ہزار کے قریب انلیگل جو ہیں وہ تارکین وطن موجود ہیں, اور اس میں جو بڑی تعداد ہے وہ افغان شہریوں کی ہے. اور بھی ممالک کے تو دوسرے ممالک کے بھی ہیں, لیکن یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو 99% ہیں وہ افغانی ہیں جو پولیس کی جانب سے سروے کروایا گیا ہے. اور جو سب سے زیادہ یہاں پہ ان کی پاپولیشن ہے وہ لاہور, گجرانوالہ اور سب سے زیادہ پنڈی میں ہے. تو ان چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. اب آج سے کریک ڈاؤن ہے, پولیس ان کو گرفتار بھی کرے گی. جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئیں گے کیمپس میں باقاعدہ ان کا ڈیٹا ویریفائی کیا جائے گا. ٹیب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے جو انٹیگریٹ ہے نادرا کے ڈیٹے کے ساتھ. آپ کا بایو میٹرک لیں گے, اگر آپ کا ڈیٹا اس میں موجود ہوگا تو آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی. اگر بایو میٹرک آپ کا نہیں آئے گا تو آپ کو ہولڈنگ کیمپ کے اندر رکھ لیا جائے گا.
اور وہیں پہ آپ کی ساری لیٹیگیشن ہوگی. لیٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. پھر کل وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 20 سال کے لیے 50 سال کے لیے نہیں آ سکتے, آپ اپنے ملک جائیں, وہاں پہ اپنی دستاویزات لے کے پھر آپ آ کے دوبارہ یہاں پہ کام کریں, ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں پورے پاکستان میں, آپ لوگوں نے ہمارے بہت ساری مارکیٹس کیپچر کی ہوئی ہیں, آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, آپ لوگ یہاں رینٹ پہ رہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پچھلے 40-45 سالوں سے برداشت کی جا رہی تھی, جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کام خراب کیا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انلیگل ڈاکومنٹیشن اپنی کروا لی ہوئی ہے, اپنا نادرا کا ID کارڈ بنوا لیا ہوا ہے, ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. جنہوں نے ایسے انلیگل لوگوں کو کرائے پہ گھر دیے ہوئے ہیں, دکانیں دی ہوئی ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. لیکن یہ سیکنڈ فیز ہے, ابھی تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے بڑی عزت سے باعزت طریقے سے بڑے پہلے اچھے ڈیڈ طریقے لائن سے دی گئی, پھر آپ دیکھیں نا, آپ کو پورا 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی گئی, چینلز پہ چلایا گیا, آپ کو تمام IG صاحبان اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز کرتے نظر آئے, جو ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو بریف کرتا ہوا نظر آیا, اور بار یہ کہا گیا کہ باعزت طریقے سے ہم آپ کو یہاں سے آپ جانے کا راستہ دے رہے ہیں. اب جو لوگ نہیں جا رہے, جو لوگ پھر بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو پھر پولیس اور اسٹیٹ ان کے خلاف ایکٹیو ہوگی, ان کو گرفتار کرے گی, پھر ان کو جو ہے وہ پکڑ کے بارڈر تک چھوڑ کے آئے گی, اور افغانستان میں ہو یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہو وہ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے خود ہی سے رضاکارانہ طور پہ آپ کیمپس میں آئیں, وہاں پہ واپس جائیں, دوبارہ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے یہاں پہ آگے کاروبار کریں. لیکن جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, ایک تو بالکل وہ ہیں جو انلیگل ہیں, جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, ایک وہ ہیں جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے, اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے, انہوں نے اپنے ID کارڈ بنوا لیے ہوئے ہیں پاکستان, اور وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کے. تو ایک وہ ہیں جو پراپر UN کے ذریعے آئے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس پورا موجود ہے لیگل ڈاکومنٹیشن. تو یہ تمام چیزوں کے بعد اگر پھر بھی انلیگل لوگ جو ہیں وہ کسی بات پہ شور مچاتے ہیں, کوئی رولا ڈالتے ہیں, تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی جواز یا جسٹیفیکیشن ہے, چونکہ ان کو پورا وقت دیا گیا ہے, پوری مہلت دی گئی ہے. آج سے کریک ڈاؤن بھی ہوں گے, گرفتاریاں بھی ہوں گی, چھاپے بھی مارے جائیں گے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کل بھی چوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جو 23 دھماکے ہوئے, ان میں جو 14 دھماکوں میں افغانی ملوث تھے. تو پھر جب آپ جن لوگوں کے پاس رہتے ہیں, جو آپ کے محسن ہیں, آپ انہی کے گھروں پہ اٹیک کر رہے ہیں, انہی کے شہید کر رہے ہیں, انہی کے مذہبی جو آپ کے لیے بھی بڑی قابل احترام ہیں, مساجد پہ آپ اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ سارے برے نہیں ہوتے, ہم یہ بات نہیں کر رہے, نہیں ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو شر پسند عناصر ہیں, جو یہاں پہ آ کے ان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, جو ہمارے دشمن ممالک کی ہیں, جو یہاں پہ امن خراب کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے لوگوں کو, پرامن لوگوں کو, جو بے گناہ ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں. وہ چند مخصوص ہوتے ہیں, کوئی مکمل ہم کسی کمیونٹی کی بات نہیں کرتے. اور سجاد صاحب, جس طرح علی سائی صاحب ابھی پوری ڈیٹیل بریفنگ دے رہے تھے, بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے کیمپس بنا دیے گئے ہیں, بڑے شہروں میں 2 کیمپ بنائے گئے, بڑا ٹائم دیا گیا, 1 مہینہ دیا گیا, پھر بار بار آپ نے مطلب جہاں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے انفارمیشن ہم دے سکتے ہیں انہیں دی گئی. اب باعزت طریقے سے واپسی کا راستہ دیا جا رہا ہے انہیں, پھر جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. دیکھیں عمر صاحب, بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے افغانی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں جو انٹرنلائز ہو گئے, جنہوں نے قانونی طور پہ شہریت یہاں پہ لے لی, اور وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, ان سے گورنمنٹ کو کوئی اور بھی دوسرے بھی جس نے بھی لی. وہ میں نے نا مزنگ کے قریب میں نے اکثر دیکھا, کچھ آپ اگر وہاں جائے نا, پانچ محل روڈ اس طرح کا نام, اس علاقے میں نے دیکھا کافی افریقنز بھی. ہاں, لیکن وہ کچھ پڑھنے والے تو ہمارے لیے قابل احترام. وہ لیگل. اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سالوں میں جو فائنینشیل ٹیررزم دیکھی ہے, اور عام طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جو لیگل نہیں ہوتے, وہ ڈرگز کے کام میں, گنز کے بزنس میں, سمگلنگ میں, اور ان ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, اور ٹیررزم میں انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کا جو میپ ہوتا ہے, جس کے جو ہمارا نادرا کا ایک ڈیٹا بیس ہے, اس میں وہ موجود نہیں ہے. تو ان کو کاروائی کر کے بھاگنے میں, فرار ہونے میں چونکہ آسانی ہوتی ہے, تو ہمارے دشمن ممالک عام طور پہ ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو
بنیادی طور پہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کا بہت ہی زبردست فیصلہ ایک جی کہ ہم نے جو پچھلے 40-50 سالوں سے جو ہم بلیڈ ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی بلیڈ ہو رہی ہے، ہماری سوسائٹی بلیڈ ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، ہماری زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، اجناس سمگل ہوتی ہیں، ہمارا ڈالر سمگل ہوتا ہے، امن و امان کے مسائل ہیں، ہم 3 جو انٹرنل دہشت گردی کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے ہیں، تو یہ اور آج بھی اگر کہیں تو ایک نہ کسی صورت میں دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ ایک ایسی ریفارم تھی جو بڑی پرانی ڈیو تھی، جس کو سیاسی گورنمنٹس نے نہیں کیا، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کہ انہوں نے یہ ایک بہادرانہ سٹیپ لیا، یہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے، اور اب اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آ گیا۔ 31 اکتوبر ایک فائنل کٹ آف ڈیٹ تھی، وہ گزر گئی، تو اب یہ بات ٹھیک ہے سائی صاحب نے کی کہ پاکستانی گورنمنٹ بڑی ہیومنٹیرین انداز میں انسانی بنیادوں پہ ان لوگوں کو واپس بھیجے گی رسپیکٹ کے ساتھ، اور باقاعدہ کیمپ بنا دیے ہیں، ان کو فنڈ دے دیا اداروں کو کہ ان کو ایک بجٹ رکھا گیا تاکہ ان کو بارڈرز تک آرام سے بھیجا جا سکے، پھر 50,000 پاکستانی وہ کیری کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ایک اماؤنٹ اپنے ملک میں جانے کی۔ تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک انیشیٹو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ والا مہینہ جو شروع ہوا ہے آج سے نومبر میں ہم دیکھیں گے کہ لاکھوں جو غیر ملکی غیر قانونی انلیگل جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو جائیں گے، اور جو لوگ پھر رجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے گرے ایریاز میں چھپنے کی کوشش کریں گے، پھر پاکستانی اداروں کا ایک امتحان ہوگا کہ ان کو کیسے سر پاکستانی ادارے تو اگر ہم جس طرح ابھی سائی صاحب بھی ڈیٹیل بتا رہے تھے پولیس کی، کتنی اس سے زیادہ کوپریشن کیا کریں کہ ایک کیمپس بنا دیے، فنڈز رکھ دیے۔ بالکل اب جنہوں نے فائدہ 31 اکتوبر تک خود اٹھا لیا، جو رضاکارانہ طور پہ چلے گئے، وہ بھی بہت زبردست لوگ تھے، اور اب جو اس پروسیس میں جائیں گے ان کو بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا ہے پچھلے سارے عرصے میں، تو اب ان کو چاہیے وہ اپنے ملکوں میں جائیں، وہاں جا کے سیٹل ہوں، اپنے کاروبار کریں، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر وہ واپس ہی لیگل وے میں آنا چاہیں گے تو پاکستان کے دروازے کھلے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ ضرور ہے، میں نے دیکھا کچھ سیاسی جماعتیں خاص طور پہ JUI اس پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اس کیمپین کا ساتھ دیں، اور یہ ایک نیشنل کیمپین ہے۔ یہ پنجاب کی گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی زبردست بات کی کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا جسٹ ایک یہ ڈیڈ لائن گزر جائے، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے انتظامات مکمل ہیں۔ محسن صاحب کو تو ڈور کہا جاتا ہے، وہ تو ڈور، اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہے، اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہے، اسی طرح آپ کی وہ ہے KP کی حکومت، اور جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ان کے لیے باعزت طریقے سے بستر بھی ہوں گے، کھانا بھی ہوگا، اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہیں پہ مجسٹریٹ خود آئیں گے، جو ان کے معاملات، جو ان کے کیسز کو سنیں گے، وہیں نپٹائیں گے، اور پھر وہیں پہ پولیس کی کسٹڈی میں باقاعدہ سیکیورٹی میں آپ کو ہینڈ اوور کیا جائے گا نیکسٹ بارڈر۔ اور پاکستانی جہاں پاکستانی جاتے ہیں ایلیگلی، ان کے ساتھ ایسا تو سلوک نہیں ہوتا، کسی بھی ملک میں ایسا سلوک نہیں ہوتا، جیل میں اور یہ جو اسپیشل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے ساتھ ایک رویہ اپنا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اس کی تعریف کرنی چاہیے، جتنی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو خالد قیوم صاحب سے بات کریں گے کہ حکومت کی بہترین پالیسیوں کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے، لیکن اس وقت ہو بریک۔ Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires.
लेवल ही और है। कोई छक्का मार दे या कोई विकेट उड़ा दे या फिर कोई कैच गिरा दे, होगा ये सब डिस्कस। शो है गेम उठा दे, ओनली ऑन पीटीवी होम। पैंथर टाइड्स, लेवल ही और है। वेलकम बैक। खालिद क्यूम साहब, हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसी और पॉलिसियों का जो तसलसल रहा उसके अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। हम पेट्रोलियम प्राइसेस की तरफ देखते हैं तो वो एकदम जो है वो 40 से 58 रुपये, जो 40 रुपये से ज़ायद कमी हुई, उसके असरात आए। अब प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से बड़ा वाज़िया किया कि ये इसका रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी अगर बात करें तो उसमें भी तेज़ी है। देखिए कि हमारे आर्मी चीफ ने, सिपा सलार ने और इसके साथ निगरान हुकूमत ने आज जिस तरह पाकिस्तान की सनतकार और ताजर बरादरी को एक इत्मीनान दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके जो असरात हैं वो अब आज सामने आना शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी जो इसका असर हुआ है वो जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ थीं जिनको ख़त्म किया गया है, जिनको लगाम दी गई है, उसके बाद अब जो है पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसको भी अगर देखें तो उसमें भी जो है एक बड़ी जो है वो तेज़ी आई है। और पिछले 6-7 साल में जो है वो इस वक्त मार्केट जो है वो सबसे ऊपर है। और जो नफसियाती बैरियर जिसको हम कहते हैं 52,000 तक जो है अब वो शेयर इंडेक्स जो 100 इंडेक्स है वो पहुंच चुका है। और इसके साथ दूसरा अगर आप देखें कि तमाम शोबों के अंदर इस वक्त अगर आप देखें कि जो काटन की हमारी पैदावार है उसमें जो है रिकॉर्ड बम्पर कराब हमारी इस्तीफा हुई है। और इसी तरह हमारी जो दूसरी मुआशी सरगर्मियां हैं और जो हदाफ IMF के साथ जो तय किए गए थे उनको अगर आप देखें तो ये पिछले जो 4 माह है, 4 माह के अंदर जो है इस निगरान हुकूमत के दौर में हमारे जो IMF के साथ टैक्स वसूलियों के जो हदाफ तय हुए थे उससे भी ज़ायद जो है वो टैक्स रिकवरी हो चुकी है। और इन 4 माह के दौरान उमर साहब मैं आपको बताऊं कि 66 अरब रुपए जो हैं वो जो तयशुदा अहदाफ थे, जो टारगेट थे, उनसे ज़ायद रिकवरी हुई है। जो तयशुदा IMF के साथ जो हमारे जो मेन टारगेट थे वो वो था 2,159 2,683, लेकिन जो है उससे भी ज्यादा 2,748 अरब रुपए की जो है 4 माह में टैक्स रिकवरी हुई है। और इसी तरह दूसरे जो इकानमी के शोबाजात हैं उनके अंदर भी जो है वो एक वाज़े जो इम्प्रूवमेंट है, एक चेंज है, एक बेहतरी है वो आई है। जिस तरह आपने देखा कि स्मगलिंग के खात्मे से पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतें मुस्तहकम हुई, आटे की कीमतें मुस्तहकम हुई, खाद की सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई। और सबसे बढ़कर जो डॉलर की जो स्मगलिंग थी उसकी रोकथाम से फिर आपने देखा कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें 40 रुपए की जो है वो कमी हुई। और उस कमी के नतीजे में फिर बाकी जो अशियाए जरूरिया है उनकी कीमतों में भी कमी हुई, किरायों में कमी हुई। और आवाम तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। और इसका जो रिलीफ है वो अमलन जो है वो नीचे तक आवाम तक गया है। और इसी तरह आने वाले वक्त में फिर तवक्को की जा रही है कि इसी तरह जो है मजीद आवाम तक जो है मस्बत असरात पहुंचे। जिस तरह मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं और मार्केट में खुद ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा देखा है कि कोई वज़ीर आला जो है वो इतना कंसर्न था कि जैसे ही कीमतें बढ़ी कीमतें कम हुई पेट्रोल की, अगले दिन ही हमने देखा कि सुबह वो कभी किसी लारी अड्डा में थे, कभी किसी ताजर से मुलाकात कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी,
कभी वो बस में खड़े होकर लोगों को पूछ रहे थे कि आपसे किराया कितना लिया वो गया। बड़े अवामी तो ये बात ये है कि जितने भी मुस्बत असरात आए हैं उनको कोशिश इम्प्लीमेंट की गई है करवाने के निगरान लिए सेटअप की कि निगरान आवाम तक सेटअप रिलीफ ने अपनी पूरी कोशिश की है। और ये निगरान सेटअप मिसाली निगरान सेटअप है। जिस तरह पहले मिसालें दी जाती थी ना कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव में, इस निगरान सेटअप की आप हमेशा जब भी सुनेंगे तो आपको पॉजिटिव भी चीज नजर आएगी। इन्होंने वोट भी हमने नहीं देखा लेने, लेकिन जितना फिर भी क्राइसिस इनके पास था, उमर साहब, जितने एक क्राइसिस सही ये साहब की ले बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पंजाब हुकूमत ने सर्कुलर डेट जो है उसके मामले में भी परफॉर्म किया है। पंजाब के अंदर जो गंदम की खरीदारी के अब तो हवाले से मिसालें दी बैंकों जा से रही हैं, जो कर्जे मोशन लिए की गए थे, स्पीड जो है, वो सर्कुलर डेट था बिल्कुल। उसमें 629 अरब रुपए की जो है पंजाब की निगरान हुकूमत ने सर्कुलर डेट कम किया। बिल्कुल देखे ना इस गवर्नमेंट, ये जब गवर्नमेंट आई थी तो मुआशी चैलेंजेस भी थे, सियासी चैलेंजेस भी थे, फिर ये अफगान जो गए जो इलीगल तारकीन वतन हैं उनके इनखला का मामला भी था और ये और बहुत सारे बड़ा brave decisions, चैलेंज है। और फिर उसके बाद जिस तरह के यहाँ पे सियासी हालात थे, जो यहाँ पे हंगामे थे, लड़ाइयाँ थी, सड़कें बंद थी, ज़िंदगी कई कई दिन मफलूज रही, बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिए गए। तो ये सारे चैलेंजेस के बावजूद जिस तरह निगरान सेटअप्स ने काम किया है, जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। गजा की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब का बयान भी इसमें ऐड कर लें कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है, जबकि गजा की सूरत हाल मुसलसल 3 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं, जंग जारी है, बमबारी की जा रही है, हस्पतालों तक को टारगेट कर रहे हैं वो। जी, ये हमने देखा है कि पिछले 3-4 हफ्तों में गज़ा में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि दुनिया की ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। कभी भी जब भी जंगों के दरमियान जब रवायती जंगें होती हैं उनके दौरान भी कभी हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता। हॉस्पिटल्स और रेड क्रॉस के अदारे और यूनाइटेड नेशन के जो मिशन होते सहाफ़ियों को शहीद हैं किया जहाँ गया। पे और जर्नलिस्ट होते हैं उन्होंने ऊपर एक ख़ास तरह के परचम लगाए होते हैं ताकि इन इलाकों को बमबारी इन पर ना की जाए। और वैसे भी आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अगर आप किसी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तो ज़रूर अटैक कर सकते हो, लेकिन शहरों के ऊपर और बस्तियों के ऊपर और लोगों के घरों के ऊपर बम्बार्टमेंट करना वो किसी भी मासूम असूल शीरख्वार और बच्चों उसमें को- नहीं आता। लेकिन आप देखें कि पिछले 60-70 सालों में ये जब से तकरीबन 60-70 साल हो गए जब से ये यूरोप और अमेरिका ने अरब दुनिया के अंदर ला के एक ऐसी बस्ती और एक ऐसा मुल्क आबाद कर दिया है जिसने मुतनाज़ा इलाका। पूरे अरब दुनिया के अमन को न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि वो फ़लस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीन थी। और अब ये जो कब्जा किया सर। अब ये पिछले दिनों में बदकिस्मती ये थी कि अमेरिका और वेस्ट के इमा पे सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को प्रेशर किया जा रहा था कि वो इजराइल को कबूल कर लें, उसके साथ एक अपने रवायती ताल्लुकात कायम कर लें। यूएई ने तो कर भी लिए थे, सऊदी अरब भी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में थे। लेकिन हमने ये देखा कि हमास ने और जो फ़लस्तीनी थे उनकी जो मज़ाहमत पिछले 60-70 साल में, पहले पीएलओ थी अब हमास है, उन्होंने अपने उस ज़मीन की को रिक्लेम करने के लिए और अपनी ज़मीन के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। और अभी जब इज़राइल अपने इस नाजायज़ कब्ज़े को लेजिटिमाइज़ करने के लिए अरब दुनिया के साथ एक तरह से नॉर्मलाइज कर रहा था, तो उस वक्त हमास के लिए हमास ने एक डेस्परेट वो एफर्ट थी जिसमें उन्होंने रॉकेट मिसाइल लेकिन सर, बिल्कुल फेंके और उसका जो जवाब आउट ऑफ प्रपोर्शन दिया गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त अरब दुनिया में हुकूमतें जो चाहें करें, लेकिन वहाँ पे जो गैर रवायती मलेशियाज़ हैं, जो इराकी मलेशिया है, जो हौसी बागी हैं, जो हिजबुल्लाह है, जो शाम के बागी हैं, जो
دوسرے مختلف تنظیمیں ہیں جی وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سر پاکستانی عوام بھی فلسطینیوں اور کے ساتھ پاکستان کی عوام کا تو ایک تاریخی سٹینڈ رہا. ہاں بالکل بڑا واضح. میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں کہ یاسر عرفات کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی دوستی تھی جب وہ تحریک شروع ہوئی، اور آج بھی پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہر موقع پہ کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور پاکستان نے ابھی امداد کے سولنگی صاحب نے ہی، وزیر اطلاعات صاحب نے کچھ دن پہلے کچھ جہاز روانہ کیے ساز و سامان کے، ادویات کے، جو فلسطینی عوام. تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ وہ بڑی واضح اور کلیئر ہے، بالکل تاریخی ہے. بالکل. خالد قیوم صاحب، مسلمان جہاں پر بھی ہیں نا، ہمارے تو دل دھڑکتے بطور پاکستانی، ہم بات کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں. اور فلسطینیوں کی جب یہ ساری صورتحال دیکھتے، شیر خوار بچوں تک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ 3000 سے زائد شیر خوار بچے، 8000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. یہ ان کے منہ پہ، دنیا کے ان طاقتور ممالک کے منہ پہ بھی تماچا ہے جو بڑی جمہوریت کے چیمپئن اور علمبردار بنتے ہیں. دیکھیے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں، زمینی حملے بھی کیے جا رہے ہیں، بحری جہازوں سے حملے بھی کیے جا رہے ہیں، اور غزہ کو جو ہے جس راہ بات کر رہے ہیں، بچوں کا قبرستان جو ہے اب وہ بنا دیا گیا ہے. اور اب تک جو ہے 3500 سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں مجموعی تعداد دیکھیں تو 8700 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں 5000 سے زائد صرف بچے اور خواتین ہیں. اور اس طرح جو ظلم ہے اسرائیل کا اور مغرب کا اور اسرائیل کے دوست ممالک کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ اس خطے کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ اس کے جو اثرات ہیں اس جنگ کے، وہ اثرات جو ہیں وہ پھیلنے کا خدشہ ہے. ابھی جو ورلڈ بینک کی طرف سے جو اعلامیہ چند روز پہلے جاری کیا گیا ہے، اس میں وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا، یہ سلسلہ بڑھتا رہا، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف عرب ملکوں تک بلکہ پوری دنیا تک پھیل سکتے ہیں. اور تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ $150 فی بیرل تک جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. بالکل. علی سعید صاحب، اس پہ تو بولنا بھائی یہ تو ویسے ہی انتہائی قابل افسوس ہے. میں یہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. تو یہ اگر بات کی جائے کہ نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے. جس طرح بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ انتہائی کربناک ہیں. یہ وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی، جس طرح وہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح وہاں پہ خواتین کے آپ کو ڈیڈ باڈیز نظر آ رہی ہوتی ہیں. جنگ تو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، بچوں اور خواتین کے ساتھ آپ کی کون سی لڑائی ہے؟ اور پھر ادویات تک بند کر دیا. آپ نے مواصلات کا سلسلہ جو تھا وہ سارا روک دیا، کمیونیکیشن کا سلسلہ جو تھا وہ روک دیا گیا. ابھی بھی یہ میں جو پڑھ رہا تھا کہ ہاسپٹل کے بالکل قریب اٹیک ہوا ہے، کیمپر ہوا ہے. اور پھر یہ رپورٹ جو ہے یہ یونیسیف کی ہے کہ ہر 10 منٹ بعد ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. تو بڑی افسوسناک چیزیں ہیں. مسلم فاسفورس بم جو ہے وہ فاسفورس بم استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ پرسوں ترسوں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ والے بم بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن سے جو سرنگیں ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، ان سے زلزل آتا ہے. تو یہ اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تمام ٹیکنالوجی جو ہے جو تمام کی تمام ٹیکنالوجی ہے وہ غزہ پہ استعمال کی جا رہی ہے. جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں وہ سارے استعمال کیے گئے. کہاں گئے وہ سارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز؟ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ایک بندہ مر جائے تو پورے ملک کو آگ لگا دی جاتی ہے؟ یہاں پہ تو روزانہ وہ بچے جو شیر خوار بچے ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. بچوں کی خواتین کی شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں. سکولز آپ نہیں چھوڑ رہے، ہاسپٹلز کو آپ نہیں چھوڑ رہے. کوئی کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں ان پہ بھی آپ اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ اس بات کو بھول جائیں کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ہیومینٹی کو آپ مد نظر رکھیں، انسانیت کو آپ دیکھیں. انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ شرم کرنی چاہیے. لیکن یہ تو انتہائی قابل افسوس ہے. ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم جو ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں. ہمیں فائنینشیل بھی سپورٹ کرنا چاہیے. جس طرح ہماری گورنمنٹ نے اپنا سٹانس بنایا ہوا ہے اور
ہر جگہ پہ یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ ہم حماس میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف ہیں، اس کو ہمیشہ مذمت کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان کے مظالم کی، اور جس طرح جو ہو رہا ہے وہ بڑا قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے۔ بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم ساہی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن ہوئی۔ آخر میں جو غزہ کی صورتحال پر جب بات کرتے ہیں تو دل سے جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے۔ وہاں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 3 سے 3,500 سے زائد شیرخوار بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ ان کو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرے معصوم بچے کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کی دعائیں، ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔